حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی انبیاء کرام کے بارے میں۔ آج ہم پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کی زندگی سے کچھ اسباق لینا چاہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا ناکردہ جرم کے بدلے میں۔ آپ کا کوئی جرم نہیں تھا لیکن آپ پر الزام لگایا گیا اور اس الزام کی وجہ سے آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ قید خانے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو وہاں پر جیل میں رہتے ہوئے اپنے مشن کو اور اپنے فریضے کو برابر انجام دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی دوران دو قیدی ایک خواب دیکھتے ہیں۔ ایک قیدی خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب بنا بنا کر پلا رہا ہے، اور دوسرا قیدی دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے سر پر ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر وہ پرندے آ کر اس روٹیوں کو چبا چبا کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھتے ہیں دونوں کے دونوں۔ پھر یہ خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے کھانا کھانے دو، اس کے بعد پھر ہم تعبیر بتائیں گے۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے بہت سارے دین کی باتیں بتاتے ہیں، توحید کی باتیں بتاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تعبیر بتا دی کہ جس آدمی نے بادشاہ کو شراب پلاتے ہوئے خواب دیکھا تو اس کے بارے میں تعبیر سنائی کہ بادشاہ تم کو قید خانے سے آزاد کرنے والا ہے، اور تم یہاں سے نکل کر بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، مطلب پھر دوبارہ تم بادشاہ کو شراب پینے والے کی شراب پلانے والے کی نوکری تم کو مل جائے گی۔ اور دوسرا جو ٹوکرا لے کر جو ہے سر پہ کھڑا ہوا تھا، روٹیاں تھیں، پرندے کھا رہے تھے، اس کے بارے میں کہا بادشاہ تم کو آزاد کر دے گا اور پھر تم کو مار دے گا، صحرا میں پھینک دے گا، پرندے تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تم کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح کی تعبیر بیان کی، اور یہ تعبیر بہت جلد پوری ہو گئی، اور جیسا انہوں نے دیکھا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ اور لیکن جب یہ ساقی یعنی شراب پلانے والے کی جاب حاصل کرنے والا جب جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم جاؤ گے نا تو میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا کہ بھئی مجھے بے گناہ یہاں پر ڈالا تو گیا ہے، لیکن میرا جرم تو ثابت ہی نہیں ہوا، اور کب تک جو ہے مجھے یہاں پر رکھا جائے گا، ذکر کرنا۔ اس طرح کا ریکویسٹ کیا تھا، درخواست کی تھی، لیکن وہ آدمی جا کر بھول گیا اور زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے 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 آگے چل کر بادشاہ بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھائی 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں، یہ سوکھی بالیاں ہری بالیوں سے مل جاتے ہیں تو ہری بھی سوکھی ہو جاتی ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، اور یہ دبلی گائے موٹی گائےوں کو کھا جا رہے ہیں۔ اس طرح کی خواب دیکھا تو اپنے درباریوں کو بلا کر پوچھا کہ بھی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ سارے درباری سوچے 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 سوچے، آخر میں کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بس ایسے اٹکل پچیو باتیں ہیں، ایسے خواب کے اوپر آپ تو توجہ مت دیجیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سارے کے سارے درباری نے یعنی نظر انداز کر دیا، لیکن وہ جو ساقی تھا شراب پلانے والا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی اور خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک جو ہے آدمی بندہ ہے جو خواب کی صحیح صحیح تعبیر بتاتا ہے، یہ آپ کے درباری آپ کے خواب کی تعبیر بتا نہیں سک رہے ہیں، لہذا آپ مجھے پرمیشن دیں گے تو میں جیل میں جاؤں گا اور خواب کی تعبیر پوچھوں گا اور پھر آ کر آپ کو سناؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر ہمارے قید خانے میں کوئی آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتا رہا ہے تو بھیجیے۔ تو جاتا ہے، جا کر جو ہے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بردبار ہیں، حلیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو بول سکتے تھے کہ بھائی مجھے کس جرم سے یہاں پر لا کر ڈالا گیا ہے، پہلے ثابت کرو، پہلے مجھے بے گناہ تو ثابت کرو، پھر اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ آپ اس موقع کو یوز کر سکتے تھے،
اور کہہ سکتے تھے کہ جب تک مجھے نہ نکالا جائے میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا، بول سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو بٹھایا، خواب کی تعبیر سمجھایا اور کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ جو 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں، یہ سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو سکھا رہے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، اور یہ دبلی گائے موٹی کے کھا رہے ہیں، تو یاد رکھنا آئندہ 7 سال ایسے ہونے والے ہیں جس میں بہت ساری بارش ہوگی، بہت سارا اناج ہوگا، فصل ہوگی، بے شمار مال تم کو ملے گا، لیکن یہ مال کو، فصل کو، اناج کو سٹاک کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، احتیاط سے رکھنا، اس کے بعد والے 7 سال ایسے آنے والے ہیں جس میں قحط سالی پڑنے والی ہے اور بارش ہونے والے نہیں، اناج آنے والا نہیں، اس موقع پر یہ سٹاک مال ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا تم لوگ استعمال کر سکتے ہو۔ خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا سلوشن دے کر بھیجا۔ یہ پورا کا پورا واقعہ ہے۔ اور جانے کے بعد بادشاہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد جو ہے پھر کہا کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی اور اتنا قابل آدمی جیل میں کیسے ہو سکتا ہے، چلو اس جیل سے باہر نکال کر لاؤ، اور جیل سے باہر نکال کر لانے کے بعد ان کو وزیر مالیہ بنا دیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر مالیہ بنا دیا۔ اب یہ پورے واقعے کو ذرا دیکھیں ہم کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے پاس سے نکالے گئے، یعنی بھائیوں نے نکالا، کنویں میں ڈالا، اور کنویں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچے، اور وہ جو ہے زلیخا نے سازش کر کے برائی کرنا چاہا، لیکن وہاں پر برائی سے بچ گئے تو پھر قید خانے میں ڈالا۔ اس کے بعد قید خانے سے نکالنے کے بعد بادشاہ کے پاس وزیر مالیہ بنائے جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں وزیر مالیہ ان کو بنایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دور کے سب سے بڑے مشکل پرابلم کو سالو کیا۔ مشکل پرابلم کیا تھا کہ اگر یہ خواب کی تعبیر نہ ملتی ہوتی اور یوسف علیہ السلام کی گائیڈنس نہ ہوتی، رہنمائی نہ ہوتی، تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ 7 سال جو آنے والے ہیں اس میں فصل بہت اگنے والی ہے، اور بہت ساری فصل اگنے کے باوجود بھی مس یوز کر کے رہ جاتے تھے۔ اس کے بعد والی قحط سالی میں کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھا۔ اتنے بڑے خطرے سے آپ نے پوری کی پوری قوم کو بچا لیا۔ اتنا بڑا جو خطرہ آنے والا تھا، پوری قوم قحط سالی میں مرنے والی تھی، لیکن آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے علم کے ذریعے ایک بڑی مشکل سے بچا لیا۔ تو گویا آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے مشکل مسائل کو سالو کرنے والے بنو گے تو دنیا آپ کو اپنے آنکھوں پر رکھے گی۔ اگر دنیا کے مشکل مسائل کو حل کرنے والے بنو گے تو آپ کو مشکل سے دنیا نکال کر راحت آپ کو دے گی۔ اگر آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی ذات سے، میری ذات سے، میری پرسنالٹی سے، میری امت سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہے تو دنیا کو ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم جئیں، ہم مریں، ہم روئیں، ہم ہنسیں، ہم اچھے رہے، ہم برے رہے، ہم تکلیف میں رہے، ہم راحت میں رہے، دنیا کو ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ دوست یاد رکھو، ہماری ذات سے اگر قوم کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی سے امت کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہی ہماری قدر ہونے والی ہے۔ اب ہماری پوری کی پوری امت کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ترقی کرنا ہوگا کہ بھئی ہمارے پاس کون سی صلاحیت ہے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں کون سی صلاحیت ہے جس سے لوگوں کے بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میڈیکل میں یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کیا ہماری کمیونٹی میں، کیا ہماری ایک امت میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جو اس پرابلم کو سالو کرے؟ اگر ہے تو پھر یہ امت آگے بڑھنے والی ہے۔ بھئی یعنی توانائی کے مسئلے میں، انرجی کے مسئلے میں، بجلی کے مسئلے میں اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہیں، کیا ہماری کمیونٹی میں ایسا کوئی آدمی ہے، ایسا کوئی انجینئر ہے جو اس پرابلم کو سالو کرنے والا؟ اگر ہے تو یقین ہماری امت آگے بڑھنے والی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دنیا پلٹ کر دیکھنے والی نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، امت کو یعنی ایک بھلائی پہنچانے والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، ایسے بنانا ہے
سب سے 4 چیزیں اگر ہم پیدا کریں گے نا اپنے بچوں کے اندر، نوجوانوں میں، انشاءاللہ آگے چل کر ہماری قوم کی لوگوں کو ضرورت پڑے گی. اگر ضرورت پڑے گی پھر وہ سر پر رکھ لے گی. پہلی چیز آج ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں سب سے پہلے کیریکٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آج دنیا کیریکٹر لیس ہوتے جا رہی ہے، اخلاقی اقدار جو ہے پورے ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی میڈیکل دنیا کو دیکھیں کہ بھئی ہر جگہ آپ کو مطلب ایک چڑچڑاپن نظر آئے گا کہ یہ ایسا بل بناتے ہیں، یہ ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ایسا لوٹتے ہیں. یعنی یہ کارپوریٹ جو ہے انڈسٹری سے دنیا بیزار ہو چکی ہے. کیوں؟ اخلاق سے خالی ہو چکی ہے. ایمانداری، احسان، سمجھداری اور صحیح مطلب اس کا نام و نشان مٹتے جا رہا ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں ایمانداری، آپ پالیٹکس میں دیکھیں آپ ایمانداری کا کوئی نام و نشان نہیں، آپ میڈیکل میں دیکھیں آپ ایمانداری کوئی نام و نشان نہیں، آپ جو ایجوکیشن میں دیکھیں ایمانداری کا نام و نشان نہیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں ایمانداری اور احسان اخلاق کا کوئی وہاں پر وجود نہیں پایا جاتا. تو آنے والی ہماری جنریشن اگر اخلاق والی بنے گی، اخلاق اس کے پاس رہیں گے تو یہ لیڈ کرنے والی بن سکتی انشاءاللہ. کیوں؟ کیریکٹر لیس آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. اور ہمارے جو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں وہ اخلاق بناوٹی اخلاق ہیں، کاسمیٹک کیریکٹرز ہیں. بناوٹی اخلاق کا مطلب، مان لو میں میڈیکل شاپ میں بیٹھا ہوا ہوں، کسٹمر آتا ہے، مسکرا کر باتیں کرتا ہوں، مسکرا کر میں دے رہا ہوں، مسکرا کر ایک 5 روپے چاکلیٹ میں مسکرا کے دے رہا ہوں میں، اوکے. لیکن اگر وہ 5 روپے کا چاکلیٹ لے کر جاتا ہے اور کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں آتا، واپس کرنا چاہتا ہے، تو میرا چہرہ بدل جاتا ہے. بھی جب دے رہا تھا میں اتنا مسکرا کر دے رہا تھا، جب واپس لینے کی باری آ رہی ہے تو میرا چہرہ بدل جاتا، میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رہتی. چاکلیٹ لے کے ایسا پھینک کے پیسے ایسا مار کے دیتا ہوں میں. تو مطلب جو پہلے جو اخلاق تھے مسکرانے کے وہ کاسمیٹک تھے، بناوٹی اخلاق تھے. جہاں میرا فائدہ ہوتا وہاں مسکراہٹ ہوتی، جہاں میرا نقصان نظر آتا میرے اندر کی شر باہر ظاہر ہو جاتی ہے. یہ کاسمیٹک کیریکٹرز ہیں، بناوٹی اخلاق ہیں. ایسے بناوٹی اخلاق سے دنیا کو فتح نہیں کیا جا سکتا. کیریکٹر ہمارے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے اندر اعتماد ہونا، ہم یہ کر سکتے، ہم محنت کر سکتے، ہم آگے بڑھ سکتے، ہم یہ سالو کر سکتے، ہماری طرف سے ہم یہ دنیا والوں کو دے سکتے. یہ کانفیڈنس اپنے بچوں میں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا، کریٹیویٹی ہمارے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان کریٹیو مائنڈ والے بننا، مشکل سے مشکل پرابلم کو سالو کرنے والے بننا، حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کو موڑنے والے بننا. کریٹیو مائنڈ اپنے بچوں کو بنانا ہوگا. چوتھا، کنٹریبیوشن کا مائنڈ بنانا ہوگا. بھائی میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہونا، میری وجہ سے دنیا کو فائدہ ہونا، میری وجہ سے محلے والوں کو فائدہ ہونا. فائدے کا مطلب پیسے بانٹنا نہیں ہے، فائدے کا مطلب پیسے بانٹنا نہیں ہے، بلکہ میری وجہ سے کوئی کام آسان ہو جانا، میری وجہ سے مسجد کا کوئی کام آسان ہو جانا، میری وجہ سے میرے محلے کا کام آسان ہو جانا، میری وجہ سے میرے اسکول کا کام آسان ہو جانا، میری وجہ سے میرے کالج کا کام آسان ہو جانا، میری وجہ سے میرے گھر کے مسائل آسان ہو جانا. یعنی پرابلم سالونگ کی کیپیسٹی اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا. کنٹریبیوشن مطلب کریٹیویٹی، کریٹیو مائنڈ. کنٹریبیوشن یعنی ہماری پرسنالٹی سے لوگوں کو فائدہ ہونا. یوسف علیہ السلام سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو بادشاہ ان کو جیل میں سے نکال کر باہر لایا. آنے سے انکار کر دیے کہ بھائی جب مجھے ڈالے تھے تو کیوں ڈالے، پروف تو کرو، ثابت تو کرو. اگر ثابت کرو گے تم باہر نکل کر آؤں گا، اگر نہیں ثابت کرو گے میں باہر نکل کر نہیں آؤں گا. میرا گناہ ثابت کرو، اگر میں بے گناہ ہوں تو بے گناہ ہوں بولو لوگوں کو تو میں باہر نکل کر آؤں گا. ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. تم نے مجھے ڈالا نا جیل میں، ثابت کرو کیوں ڈالے. اب مشکل میں ہو تو نکالنے آ رہے ہو، میں نکل کر آنے والا نہیں. پہلے میرے جرم کو ثابت کرو، اگر جرم کو ثابت نہیں کر سکتے ہو میرے بے گناہی کو ثابت کرو. میں بے گناہ ہوں لوگوں کو بتاؤ، اور میں بے گناہ تھا مجھے ڈالا گیا لوگوں کو بتاؤ تو میں باہر نکل کر آؤں گا. بادشاہ مجبور ہوتا ہے،
मजबूर होकर कहता है लोगों के सामने कि देखो हमने इनको डाला जेल में, हमारी गलती थी, इनका जुर्म नहीं था, ये बेकसूर थे। बादशाह मजबूर होता है हमें बरी करार देने पर, बादशाह में बरी करार देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर लेकर आता है। तो दोस्त, आपको वो अपनी अहमियत पैदा करना होगा तो दुनिया मानेगी। मिसाल जरा देखो, आप कोई छोटी मिसाल आपको देता हूं मैं, जनरली बच्चों को देते रहता हूं, आपको भी देना चाहूंगा मैं इंशाअल्लाह। अब देखो, आप एक क्या है, जल्दी बोलो, अशारी 500 का नोट है पक्का ना? अच्छा, एक 500 के नोट है, ओके, और एक मेरे हाथ में A4 साइज पेपर है, समझो आप, ओके। A4 साइज 500 का नोट यहां पर पड़ा हुआ है, ये पेपर यहां पड़ा हुआ है, ओके। अब अशारे भी यहां से गुजरते रहते हैं। अब जैसे गुजरते 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 अचानक नोट पे नजर पड़ती है, पेपर पर नोट नजर पड़ती है, तो अशारे किसको उठा लेते? पेपर को उठाते, नोट को उठाते, नोट को उठाते डेफिनेटली। दुनिया का हर आदमी, अक्लमंद आदमी, भाई ये नोट पड़ा हुआ है, वो झुक के ऐसा लेके ऐसा नोट उठा के अल्लो इधर उधर देख के इधर पेज में रख लेता है। भाई पेपर भी था, लेकिन आप पेपर को नहीं उठाया आपने, लेकिन नोट को उठाया। क्यों? अशारिब को ये पता है कि ये पेपर मेरे काम का नहीं, नोट काम का है। नोट मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, ये पेपर मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं। ये नोट मेरे घर के मसले को हल करता, मेरे तालीम के मसले को हल करता, मेरे खाने के मसले को हल करता, मेरे कपड़ों के मसले को हल करता। यानी ये इस वक्त हर फन, मतलब मौला है, सारे मसाइल को सॉल्व करता है। तो इसको लोग गिरा हुआ रहेंगे तो भी उसको झुक के उठा के सीने से लगा लेंगे उसको। क्यों? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो दुनिया चुन कर उठाएगी हमको। पूरे कचरे के अंदर एक नोट थोड़ा सा ये तक कोरा नजर आता है, इतना आज कोरा, गांधी जी आधे नजर आते हैं उसमें, मान लो इतना नजर आ रहा, पूरे कचरे में उसको खोद के इतना नजर आया, भी इतना भी नजर आया तो पूरे कचरे को हटा के बाहर निकाल के फिर उसे रख लेते। मतलब तुम थोड़ा भी नजर आओगे ना, अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुमको थोड़ा भी लोग पहचान लेंगे ना, तुमको उठा लेंगे लोग, अपने सीने से लगा लेंगे लोग, तुमको अपने पास रखेंगे लोग तुमको। क्यों? तुम्हारे अंदर मसाइल को हल करने की कैपेसिटी है। तो आज हमारे बच्चों में होना, हमारे नौजवानों में होना, भाई सिटी में ऐसा कौन सा डॉक्टर है, इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कौन है हमारी कम्युनिटी की, उसको ये उठा सकता है ऐसा? भाई ये डॉक्टर है जो इतने बड़े प्रॉब्लम को, ये बहुत बड़ा सर्जन है, ये मसला हल कर सकता है, उठाओ वहां से लेकर हमारे पास। कोई बोल सकता है? कोई ऐसा इंजीनियर जिसको लोग दुनिया ऐसा कचरे में हटा के उठा कहें कि भाई ये आदमी काम कर, लेकर चलो इसको, आज कोई है ऐसा हमारे पास? दोस्त, पैदा करना होगा, ऐसे पैदा नहीं होते, पैदा करना होगा। अगर हमारे पास कैपेसिटी है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगर हम, अब ये नोट ऐसा है, समझो आप, प्रॉब्लम में आ गया नोट बेचारा, ये नोट प्रॉब्लम में आ गया, ओके, ये पड़ा हुआ है, तब भी लोग झुक के उठाएंगे, इसके प्रॉब्लम को सही करेंगे, इसको सही करके फिर उसको लेके अपने पास रखेंगे। यानी आज बासलाहियत आदमी को प्रॉब्लम है, तब भी लोग उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको उठा के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो है उसको मौका देंगे उसको। अगर ये कहें कांटे में पड़ा हुआ है बेचारा, लकड़ी से ऐसा 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 निकाल के उसको सही करके फिर अपने पास रखेंगे उसको। अगर ये पानी में पड़ा हुआ है, उसको निकाल के ऐसा इस्त्री करके फिर सुखा के फिर उसको अपने पास रखेंगे। माशाल्लाह, मतलब बासलाहियत आदमी, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आदमी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हीरा आदमी अगर जेल में भी है, निकाल कर बाहर लाएगी दुनिया। आप कहीं भी कोने बैठे रहो, लेकिन आपके पास वो दम होना, वो ताकत होना, वो सलाहियत होना, जमीन से निकाल के आपको लोग लाएंगे और आपको सर का ताज बना के रखेंगे। ऐसा नहीं है तो कचरे की तरह झाड़ू देकर हमको डस्टबिन में डाल देगी दुनिया। बस आज भी ऐसा कर सकते हैं हमको, लेकिन एक ईमान की ताकत है जो बचा के रख रही, बस ईमान की ताकत है ना, वो बचा के रख रही है। अगर इसको देखो, धीरे 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 ईमान भी क्या हो रहा है,
یعنی ایمان کو زندہ کرنے کی سورس کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جائیں گے. ایمان کو زندہ کرنے والے سورس، مدارس کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جو تعاون مدارس کو پہلے آتا تھا اب نہیں آ رہا ہے نا. مساجد بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مکتب بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ایمان کو زندہ رکھنے کے جو فیکٹریز تھے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اگلے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایمان کو تازہ رکھنے کا ذریعہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ تو سوچنا ہوگا دوست. ہم صرف جو ہے یعنی 6 بجتے اب فجر کے، پھر مغرب کے 6 بج رہے ہیں، صبح کے 6 بج رہے ہیں، شام کے 6 بج رہے ہیں، دن گزر رہا ہے ہمارا بس. بٹ ہم نہیں سوچ رہے ہیں، اپنا سوچ رہے ہیں کہ بھائی میرا کاروبار، دکان کھولنا ہے، دکان بند کرنا ہے، آج اتنا کما. یہ ٹھیک ہے، لیکن من حیث القوم، من حیث الامہ، میرا کیا حصہ ہے؟ میں کیا کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اگر نہیں سوچے نا، جھاڑو دے کے کچرے ڈسٹ بن ڈال کے ڈمپ کر دیا جائے گا بس. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مائنڈ سیٹ کو بدلنے، سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اگر سوچ بدلی تو سب کچھ بدل سکتا ہے. سوچ نہیں بدلی، دنیا کتنی بدلے ہم نہیں بدل سکتے. اللہ ہمارے اس خواہش کو قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.